اس ویڈیو میں آپ کو حسد کے انجام کے بارے میں کچھ اسلامی واقعات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ دیکھیں کہ کائنات کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ کسی دشمنی کی بنا پر نہیں ہوئی۔ اس نافرمانی کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی۔ اور وہ کس نے کی؟ وہ شیطان نے کی۔ شیطان نے نافرمانی کیوں کی اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے حسد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اس نے نافرمانی کی حسد کی بنا پر۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ کسی دشمنی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ بھی حسد ہی تھی۔ قابیل نے جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی۔ تیسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں کیوں ڈالا؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، دشمنی صرف کیا تھی؟ حسد تھی۔ حسد کیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہمارے پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے جتنی وہ یوسف پر دیتے ہیں، وہ اسی حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال کر آ گئے۔ ان تینوں واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو شیطان، قابیل اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں لکھ دیا، آنے والے انسانوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ ان کا انجام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا، اور جس میں حسد ہے اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر حسد کے دائرے میں آئیں گے تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے نیک کاموں کو ایسے جلا کر رکھ دیتی ہے جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ کسی انسان سے جلنا، کسی معاملے میں سڑنا یا کسی معاملے میں کڑتے رہنا، یہ حسد کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ حسد کرنے والا شخص ایسا ظالم ہے کہ اس شخص کا چہرہ تو بظاہر مظلوموں جیسا ہے، بظاہر تو وہ آپ کا دوست ہے، بظاہر تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن وہ انتہائی ظالم انسان ہے۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حسد سے بچنے کے طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سائننگ آف، محمد فاروق۔